آپ مرزا انجینئر کی ویڈیو سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے۔ دیکھیے مرزا انجینئر نے اس جگہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے اور کسی کے مقابل کے بغیر بولا ہے، معاویہ تو شاہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے کتنا یہ بے باک انسان ہے اور اس کی گستاخیوں کی لسٹ ہے نہ ختم ہونے والے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے کہا کیا ہے، وہ تو گستاخی نہیں، یہ تو گستاخی ہیں صحابہ کی جو صراحتاً بکتا ہے اور انبیاء کی گستاخی میں اس نے بکی ہیں۔ لیکن دیکھیے صحابی کو یہ کہنا وہ تو گشائی نہیں، یہ تو صراحتاً احادیث میں جو حضور نے صحابہ کی شان بیان کی اس کے صراحتاً منافی، اور لا تسبوا اصحابی، حضور کے حکم کی یہ وائلیشن کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ صحابہ کو برا کہتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، اور اس سے مراد بھی ہر صحابی، میری ویڈیو موجود ہے۔ لا تسبوا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر، فعل نہی معروف ہے۔ لا تسبوا، پھر صحیح مسلم میں لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابوں میں سے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ شان نزول اس کا شان ورود خاص ہے، حکم عام ہے، تو لہذا حضور نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تثنیہ کا بھی نہیں، سب کو منع کر دیا۔ تو اب کسی صحابی کو برا کہے، یہ صحابے کو تنقید کر رہا ہے، برا کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس تو ان کو کہہ رہے دعوا فإنہ قد صحب رسول اللہ، دعوا فإنہ فقیہ۔ صحیح بخاری میں حضرت امیر معاویہ کے تذکرے میں امام بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تنقید کرنے لگا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا چھوڑ دو، ان کے تذکرہ ایسے نہ کرو کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، اور دوسری بات میں وہ فقیہ ہیں۔ تو صحابہ کا اپنا معمول تو یہ تھا کہ جو دین سکھانے والے، جنہوں حضور سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے، وہ تو ایک صحابی کا دفاع اس طرح کرتے تھے۔ پھر اگلی بات جو یہ کہہ رہا ہے، کس طرح کا عجیب تبرہ، کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو کس رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے فرائض دین میں سے، کون سی ضروریات دین میں سے ہے کہ لوگوں کو آپ ہر وقت صحابہ کے آپس کے معاملات بتائیں؟ یہ تو دین سے غداری ہے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ اگر کوئی کسی نئی پونک کو پچھلی پونک کی ساریاں برائیاں اپنے چاچے تمہارے بڑے یوں لڑتے رہے، آپس میں یوں لڑائیاں ہوتی رہیں، تو یہ کیا بتانا درست ہوگا؟ آپس میں اس طرح کیا ہوگا؟ کیا اتحاد اتفاق بنے گا آپس میں مسلمانوں کا یا اس خاندان والوں کا؟ تو لہذا یہ جو فضا ہر وقت قائم کر دی گئی سوشل میڈیا پہ، کس رضی اللہ عنہ کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ کے کہنے پر شہید کیا، بتائیں اس کا عوام بندے سے، ایک لے مین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اسلام کی ضروریات دین، فرائض و واجبات سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا؟ کیوں صرف اور صرف عوام کے اندر قیاس اور ایک بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ لہذا خواص کی باتیں عوام کے اندر کرنا، ہر بندے کو اس پاس میں ڈل کرنا جو تاریخ کو صحیح طرح پڑھ ہی نہیں سکتا، جو کہ ماخذ اسلام سے صحیح طرح واقف ہی نہیں، آپ اس کو اس بات میں اگر ڈالیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ جو ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرزا انجینئر کی طرح یہ کر رہے ہیں، اور وہ معاذ اللہ بہت اسلام سے دور جا چکے ہیں، معاذ اللہ مرتد ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ثمرہ ہے اس کی، اس خود ساختہ تشریح کا، اور تحقیق کرواتا ہے عام بندے سے، اور اسلام کے ان معاملات میں لوگوں کو لے کے جاتا ہے جو بہت بعد میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، جو بہت علم و تحقیق کے بعد ڈسکس ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے عمار بن یاسر کا عرف کیوں نہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کوئی مختلفی شخصیت نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ شیعہ بھی ایک حد تک ان کے فیور میں جاتے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے، اور ان کی جنگ ہوئی اس وجہ سے، وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر کے حق میں بولتے ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو نہ سنی ان کے اندر اس کے اندر اختلاف رکھتے ہیں، ان کی شان میں اختلاف رکھتے ہیں، اور دوسرے رکھتے ہیں۔ دراصل جن کی شان میں اختلاف ہے ان کی صحابیت ہونے کی وجہ سے، ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے اہل سنت ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، تاکہ اس صحابی کی جس طرح گستاخی بکی جاتی ہے اس کو روکا جا سکے، اور لوگوں کے سامنے ان کی شان و شوکت کو بیان کیا جائے۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کی ضرورت اس وقت پڑتی جب حضرت عمار بن یاسر پر کوئی اعتراض جواب ہوتے، ان پر کوئی الزامات لگتے، تو معاذ اللہ ان کی شخصیت پر تو کسی کو الزام نہیں لگاتا۔ شیعہ بھی اس وجہ سے میں کہتے میرے معاویہ کے، کیونکہ وہ جنگ میں خلاف آئے تھے، اس وجہ سے وہ بھی ان کے حق میں بولتے ہیں۔ اہل سنت تو شروع سے ہی ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ عام لوگوں کی باتیں نہیں تھیں جو اس نے عام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں اور ذہنوں میں ڈال دی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں حضرت مولا علی کا قول ہے، لوگوں کے سامنے ہر حدیث پر بیان کیا کرو کہ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے کہیں تمہارے دین کا انکار نہ کر بیٹھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحیح مسلم کے مقدمے میں ارشاد ہے کہ لوگوں کے سامنے صرف وہ بات کرو جس کو وہ سمجھ سکیں، جو ان کی عقلوں سے ماورا چیزیں ہوں ان کے سامنے وہ بیان مت کرو۔
تو لہٰذا یہ دین جو بیان کیا جا رہا ہے دراصل نہ ضروریت دین میں فرائض دین نہ واجبات، پتہ نہیں یہ کیا اخذ کرنا چاہتا ہے، کیا لوگوں میں پھیلانا چاہتا ہے۔ اس سے تو الحاد و کفر اور گمراہی پھیلے گی، اس سے اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔